وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الزمر درس کا نمبر 2176 آیت 49 سے 51 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہماری زندگی گزارنے کی ترجیح صرف دنیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے. نہیں، بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. جو لوگ ان میں سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام بھی نہ آیا. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ان پر ان کے اعمال کے وبال پڑ گئے، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر ان کے عملوں کے وبال عنقریب پڑیں گے، اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 49. لفظی ترجمہ: فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ. پھر جب آدمی پر، انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، دعانا، تو پھر یہ ہمیں پکارتا ہے. ثم اذا خولناہ نعمۃ منا. پھر جب ہم اسے اپنی نعمت عطا کرتے ہیں اپنی جانب سے، قال انما اوتیتہ علی علم. تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میری عقل سے ملی ہے، یعنی یہ میری اپنی تدبیر تھی جو اس مصیبت سے میری نجات ہو گئی. بل ہی فتنہ، بلکہ یہ نعمت آزمائش ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. قد قالها الذین من قبلہم. بے شک یہی بات وہ لوگ کہہ چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. تو ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ وہ کماتے رہے یا کرتے رہے. والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا وما ہم بمعجزین. پھر
ان کے اعمال کی برائی ان پر آ پڑی، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، یعنی جو برائیاں تھیں ان کی، یہ ان کا نتیجہ ان کو مل گیا۔ اور وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور اب ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان قریب ان کو بھی برے نتائج ان کے برے اعمالوں کے پہنچیں گے، وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم، گزشتہ سبق بھی انہی 3 آیات کے بارے میں تھا۔ اصل میں اس میں بہت ایک بلیغ مضمون ہے، اور اس کا لب لباب یہی ہے جو کہ سورت کا ہے، یعنی اس تمام سورت کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھے بھلا کر کیوں زندہ ہو، اور اگر تم نے مجھے بھلا دیا اور یاد نہ رکھا تو تمہیں اس کا نتیجہ ضرور بھگتنا ہوگا۔ یہ میں نے اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے آپ کو یہ جملہ دیا ہے، اس پہ آپ سوچیں۔ اگر ہم نے اللہ کو بھلا کر زندگی گزاری، اس کا مطلب کیا ہے اللہ کو بھلا کر زندگی گزاری؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں اپنا رخ چینج کر لیں، بجائے اللہ کے آپ دنیا کی طرف رخ پھیر لیں، دنیا کو مدعا بنا لیں، مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیں، اور زندگی دنیا کے لیے وقف کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھلا دیا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں کہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے لوگو تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نتیجتاً یہ خود اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اور فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دیکھیں ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، دنیا میں جب انسان آتا ہے اور جب واپس جاتا ہے تو 2 صورتوں میں سے ایک صورت سے ضرور دوچار ہوتا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ دنیا سے جو لوگ جا رہے ہیں اکثر ان میں خسارے میں ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ تو میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا، دیکھیں ہم تھوڑا سا، اگر میں ایک جملہ آپ کی توجہ کے لیے کہوں اور اگر آپ توجہ سے سنیں تو یہ ہے کہ دنیا میں یا ہم لوگ اس وقت کا جو مسلمان ہے وہ اس نے خسارے کا سودا کر لیا ہے، اس نے خسارے کا سودا کر لیا ہے، یہ نقصان کا سودا کر لیا ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار، قرآن کی آیت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، آج کے مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جنہوں نے ہدایت کے عوض جو ہے وہ گمراہی کا سودا کر لیا ہے، اور مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کر لیا ہے، والعذاب بالمغفرہ، تو کیا ہی انہوں نے صبر کر لیا ہے آگ پر، فما اصبرہم علی النار، یعنی ایک فیصلہ کر چکے ہیں ہم۔ میں اگر آپ کو واضح طور پہ بتاؤں تو بات یہی ہے کہ ہم نے دوزخ کو خرید لیا ہے جنت دے کر۔ لیکن 2 چیزوں میں سے ایک نصیب تو ہے ہمارا، یا تو ہم مومن ہوں گے یا فاسق ہوں گے، اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فسق کیا ہے؟ نافرمانی۔ آمنو اور افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقا، اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہا ہے سوالیہ انداز میں کہ کیا مومن نافرمان یا فاسق کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، لا یستوون، اللہ تعالیٰ فرمائے دونوں برابر نہیں ہیں۔ دیکھیں یہی بات ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، میں یہاں اگر بیٹھا ہوں اور آپ میری بات سن رہے ہیں تو اس کی واحد میری نیت جو ہے وہ اصلاح ہے۔ قرآن کی تفسیر تو وہ لوگ کریں گے جو تفسیر کا علم جانتے ہوں،
اور میں تو نہیں جانتا، میں تو بس اپنے استاد محترم سے جو کچھ میں سنتا ہوں وہ آپ کی طرف لوٹا دیتا ہوں بغیر کسی اپنی طرف سے اضافہ کیے، اور باقی تو یہی کام ہے میرا۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 آیات میں آپ کیا ہیں یہ آپ سنیں۔ اب میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ۔ کیا آپ نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے؟ کیا آپ ساری خیر و شر اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اس کو امتحان سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ان آیات کا مطلب تو یہی ہے نا، اللہ نے فرمایا بل ہی فتنہ۔ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آپ آج اپنی جو موجودہ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کے جس حصے میں بھی ہیں، آپ 20 سال کے ہیں، آپ 40 کے ہیں، آپ 60 کے ہیں، آپ 80 کے ہیں، اس وقت جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، کیا آپ اس کو امتحان سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ کے ذہن میں ہے یہ مستحضر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ایک ہی غم ہے، اور وہ ظاہر کا غم ہے، قبر، آخرت۔ اور منہ سے ہم کہتے ہیں اللہ رسول کے الفاظ کہتے رہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی تو دنیا کے لیے وقف ہے، دنیا کے لیے۔ ہمارے سارے باتیں جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں، دنیا کے لیے۔ بل ہی فتنہ، یہ آزمائش ہے، زندگی ساری ایک آزمائش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں تو ساری زندگی آزمائش میں گزر گئی۔ ہم تو آسائشات کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو آسائشات کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو مصیبتوں سے گھبراتے ہیں، تکلیفوں سے گھبراتے ہیں، حالانکہ یہ نعمتیں ہوتی ہیں۔ آزمائش جو ہے یہ ایک نعمت ہے، دنیا بجائے خود سامنے کرام ایک آزمائش ہے۔ نبلوکم، ہم تمہیں آزماتے ہیں، فتنہ بالشر والخیر فتنہ، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، سورہ کہف کا مضمون ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، میں نے اس دنیا کی جو کچھ بھی ہے، اس دنیا میں جو کہ اس روئے زمین پر ہے، یہ اسی کی زیب و زینت ہے۔ ہم تو اس میں اپنی زینتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میری بیگم ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا ولا ہے یہ میرا آشیانہ ہے۔ آپ لکھتے ہیں بڑے شوق سے، گھروں کے نام رکھتے ہیں نا آپ، تو پھر دل بھی ہم نے لگایا ہوا ہے۔ تو ہم نے تو ایک خسارے کا سودا کر لیا ہے، یہ میں آپ کو بلا کم و کاست یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بہت بڑے نقصان، ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک بہت بڑے فائدہ دینے کے لیے۔ ہماری معراج اللہ ہے، اللہ کا تقرب، اللہ کا دیدار اور اللہ سے ملاقات، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کو بھلا دیا ہے اور ایک سودا کر لیا ہے، ایک رخ کر لیا ہے دنیا کی طرف، ایک سودا پسند کر لیا ہے اور وہ دنیا کا سودا ہے۔ دین اور ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہ معاشرہ جو ہے پکار کے کہہ رہا ہے کہ حرام حلال سے کوئی کام نہیں ہے، ہمیں حرام ہو حلال ہو بس بہت ہو اور دنیا ہو۔ اور اگر دیکھیں بعض لوگ حرام کا خیال رکھتے ہیں لیکن وہ بھی دنیا ہی کو چاہتے ہیں، حلال ہو لیکن دنیا ہو۔ آخرت کو تو ساری امت نے بھلا دیا ہے۔ ولا یہ آیت نمبر 49 میں ہے نا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، ان کو علم نہیں ہے کہ نعمت اور نقصان یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ آزمائش ہے۔ اور مومن جو ہے، مومن وہ کسی بھی حالت میں پریشان نہیں ہوتا، کم از کم
اطمینان سے ہوتا ہے، کیونکہ ساری چیز آزمائش ہے اور وہ اس آزمائش سے گزر کر جانا چاہتا ہے۔ تکلیفوں کا، مصیبتوں سے وہ ڈرتا نہیں ہے، مانگتا بھی نہیں ہے، لیکن آ جائے تو اس کا استقبال کرتا ہے اور اس سے عہدہ بھرا ہوتا ہے تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے۔ مانگتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف دے اور مصیبت، نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام جو ہے نا وہ صرف سوال حل کرنے ہیں، مشکل ہو یا آسان ہو، بس آپ سوال حل کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے تو جو لائق طالب علم ہوتے ہیں، جو لائق بچے ہوتے ہیں، ان کی تیاری پوری ہوتی ہے تو وہ ان کو مشکل لگتی نہیں ہے، کیونکہ تیاری پوری ہوتی ہے تو مشکل بھی ان کو آسان لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہمیں پکارتا ہے، لیکن ثم اذا خولناہ نعمتا منا، جب ہم اسے اپنی نعمت عطا کرتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم، تو پھر اسباب کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یہ میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے وہ کاروبار شروع کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو یعنی اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ ہر خیر اور شر کا مالک اللہ ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے اس پہ، ہمیں یقین نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے، اسی لیے تو کبھی خوش ہو جاتے ہیں، کبھی غمگین ہو جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے تو غمگین ہو جاتے ہیں، راحت آتی ہے تو اترانے لگتے ہیں۔ تو قال انما اوتیتہ علی علم بل ہی فتنہ، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر جانتے نہیں ہیں۔ یہ نہ جاننا، یہ یعنی اپنی جگہ ایک بہت یعنی ایسی بات ہے کہ جو آپ کو نقصان میں ڈال دیتی ہے۔ زندگی اگر جانے بوجھے بغیر آپ گزار رہے ہیں تو آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا سے میں یہ جملہ آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ جانے بوجھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں لا یعلمون، تو پھر آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں عام طور پہ تو ہم تو سب لا یعلمون کے زمرے میں آتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، یقین نہیں ہے۔ جو جانتے ہیں ان کو یقین نہیں ہے۔ دیکھیں میں روح ربانی کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، ہمیں یقین نہیں ہے۔ پھر جو حالات ہیں یہ آزمائش، لیکن ہم اس کو آزمائش نہیں بلکہ اس کو پریشانی یا خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دین اسلام، دین کا مطلب نہیں جانتے، اسلام کیا چیز ہے نہیں جانتے، قرآن کیوں آیا ہے نہیں جانتے، پیغمبر کیوں آتا ہے نہیں جانتے، اللہ کی توحید کا مطلب ہم نہیں جانتے، اور بس ظاہر کے بارے میں جانتے ہیں، ہاں یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہے، یہ 5,000 ہے، بس اتنا جانتے۔ یہ میرا بچہ ہے، 2 بچے ہیں، 2 بچیاں ہیں میری، یہ بیوی ہے، اور یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، اور یہ چمکتی دمکتی گاڑیاں ہیں۔ بس اسی کے لیے ہم پریشان ہیں، ہماری ساری پریشانیاں یہی کی ہیں۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، جانے بوجھے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا نا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اگر جو حالات ہیں، یہ آیت نمبر 49 کا میں اللہ کی عطا سے ایک جملہ عطا کر رہا ہوں، اگر جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کو آپ یعنی منعم کو آپ نے بھلا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانے بوجھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ اوتیتہ علی علم، میں نے یہ ٹھیکہ لیا، میں نے یہ نوکری میں درخواست دی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کاروبار کیا، میں اسی میں بس آپ فتنہ تو آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں زندگی۔
یعنی ایک جو بالکل ظاہر بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم زندگی کو آزمائش نہیں جانتے. اصل میں دیکھیں دنیا کا دھوکہ ہم کھا چکے ہیں، جو یہ وہ بات ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو دھوکہ نہیں کھایا ہے تو میں تو آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں، میں تو عوام سے مخاطب ہوں، اکثرہم سے مخاطب ہوں جو جانے بوجھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. پھر آگے چلتے ہیں. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. اور یہ دونوں آیاتیں ملی ہوئی ہیں. فاصابهم سیئات ما كسبوا. قد قالها الذين من قبلهم. بے شک یہی بات وہ لوگ جو کہہ چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے. اب یہی بات میں نے گزشتہ درس میں آپ سے کی تھی کہ انسانیت کے آغاز سے ہی یہ مسئلہ شروع ہو چکا ہے، کوئی ایک خاص زمانے تک محدود نہیں ہے، یا محض یہ مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے، یہ آیت محض ان کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. یہ ابتدا سے ایسا ہوتا چلا رہا ہے کہ یا تو انسان اللہ کو بھلا کر زندگی گزارتا ہے یا اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے. ہمیں تو دیکھیں جو باطن ہے وہ بھولا ہوا ہے، ظاہر ہمیں یاد ہے. شوہر بیوی آپس میں ظاہر کے بارے میں بات چیت کرتے رہتے ہیں اور ظاہر کے بارے میں ہی ہم پریشان ہیں. شوہر بیوی کو ایک طرف رکھے نا، ہم سب لوگ ظاہر کے بارے میں پریشان ہیں. ظاہر کی طلب ہے، یہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، یہ میں آپ کی میں ہی ختم نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ قد قالها الذين من قبلهم، تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی مجھے بھلا دیا تھا، مجھے بھلا کر انہوں نے زندگی گزاری. اب جو انہوں نے کیا کرایا تو ان کے تو کام نہیں آئے گا. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ان کا کیا کرایا. اب دیکھیں ہمارا کیا کرایا کس لیے ہے؟ دنیا کے لیے. ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. اب وہ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، دیکھیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، ہم دین کے جو بھی کام کر رہے ہیں، دیکھیں ہم اپنا آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں جو کہ ہے نہیں، ہمارا ایمان باللہ ہے نہیں، ہم جانتے بھی نہیں یہ ایمان ہے کیا چیز. اب جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، ذکر اذکار تسبیحات یہ وہ، تو اصل میں تو یہ اس کی کوئی نیت ہے نہیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو واضح طور پہ کہوں، ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت جو ہے وہ دنیا بن گئی ہے. ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اگر آپ مرد ہیں تو آپ نے داڑھی رکھی ہوگی، مٹھی بھر داڑھی رکھ دی ہوگی، آپ نے سر پہ ٹوپی اڑی ہوگی، آپ 5 وقت کے نمازی ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے لیکن نمازی نماز کے مقصد سے غافل ہے. دیکھیں یہ بالکل کلیئر بات ہے، ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے، ظاہر ہے. دین کے کام ہم رواجن عادتاً کرتے ہیں لیکن اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے. آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی، اس میں اگر آپ دین کے کچھ بظاہر کام کرتے بھی ہیں تو وہ تو ضائع ہونے والے ہیں. اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. بہت پہاڑ جیسے نیکیاں لائیں گے، وہ جو ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کو اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا. مقصد یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا بنی ہوئی ہے تو بس اعمال باطل ہو گئے. نیک اعمال جو آپ کر رہے ہیں بظاہر وہ باطل ہو گئے، ضائع ہو گئے. آپ نے تو دیکھیں اس وقت جو ہے
یہ بات نوٹ کر لیں، اس وقت ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ تسبیح کے دانوں سے کام لینا تو یہ کوئی ذکر الہی تو نہیں ہے۔ حقیقت میں ذکر جو ہے وہ یاد رکھنا ہے اللہ کو دل سے ہر وقت، اور یہ جو بظاہر ہم انگلیوں پہ یا تسبیحات پہ یا کاؤنٹر وغیرہ پہ، یہ دراصل ذکر نہیں ہے۔ غافل لوگوں کا یہ تو، یعنی دیکھیں جو لوگ غافل ہیں، یہ ایک جملہ ذرا سنیں کہ جو لوگ غافل ہیں اپنے مقصد حیات سے، اور انہیں مقصد حیات دنیا کو بنا لیا ہے، ظاہر کو، یہ بڑی آسانی سے اپنے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی نظر میں ترجیح جو ہے کیا ہے، دنیا ہے یا اللہ ہے؟ تو اللہ تو نہیں ہے عام طور پہ، ہماری تو ظاہری مفادات مقدم ہیں ہمارے لیے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، باطن کے لیے نہیں گزار رہے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ان کے کوئی کام نہیں آئے جو یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جو 51 نمبر آیت ہے، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو جن لوگوں نے، یعنی جو پہلوں نے غفلت میں وقت گزارا اور اللہ کو بھول کے، تو ان کو پہنچا، ان کے اعمال کے نتائج ان کو مل گئے۔ اور آج جو ظالم ہے، وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، آج مسلمان 2022 کے جو ظالم لوگ ہیں، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو اپنے اعمال کے نتائج سے بچ نہیں سکتے، تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، مَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، تم اللہ کی گرفت میں ہو۔ اور یہ بات تو بالکل صحیح ہے سامنے کرام کہ آج کا مسلمان پریشان ہے، بدحال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، ظاہر کی یاد سے اس کا دل آباد ہے۔ ہماری ترجیح اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے، دنیا ہے، ہم باطن کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہم اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، نہ گزارنا چاہتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم ما کسبوا وما هم بمعجزین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔
قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. جو لوگ ان میں سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام بھی نہ آیا. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ان پر ان کے اعمال کے وبال پڑ گئے، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر ان کے عملوں کے وبال عنقریب پڑیں گے، اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل